ورلڈ انٹرفیس ہارمنی ویک 1 فروری 2026۔ محبت، امن اور ہم آہنگی۔ آج ہمارے لیے پہلی تلاوت احبار 19 باب 18 آیت۔ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ مزمور: اپنی زبان کو بدی سے اور اپنے لبوں کو دغا کی باتوں سے باز رکھ۔ بدی سے دور رہ اور نیکی کی تقلید کر۔ صلح کو ڈھونڈ اور اس کی تقلید کر۔ آج ہمارے لیے دوسری تلاوت رومیو اس کا 12 باب اور 18 آیت۔ اگر ہو سکے تو مقدور بھر ہر آدمی کے ساتھ صلح رکھو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ آج ہمارے لیے انجیل بمطابق مقدس متی۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آج کا پیغام: پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم آہنگی، محبت اور امن کے موضوع پر غور کرتے ہیں۔ مسیحی ایمان کے مطابق امن صرف ایک سماجی خیال نہیں بلکہ خدا کی مرضی ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا خود امن کا خدا ہے، کیونکہ خدا بے ترتیبی کا نہیں بلکہ ترتیب کا خدا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب 33 آیت۔ اور یسوع کو امن کا شہزادہ کہا گیا ہے، کیونکہ ہمارے لیے ایک لڑکا پیدا ہوا اور ہمیں ایک بیٹا عطا کیا گیا، اور صداقت اس کے کندھوں پر ہے، اور اس کا نام ہے یعنی عجیب مشیر، خدا قادر، اب ابدی، سلامتی کا رئیس۔ اشعیاء 9 باب 6 آیت۔ محبت مسیحی ایمان کی بنیاد۔ یسوع کی سب سے بڑی تعلیم محبت ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا جو اس کی مانند ہے یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر۔ متی 22 باب 37 سے 39 آیت۔ یہ صرف ایک حکم نہیں بلکہ مسیحی زندگی کا خلاصہ ہے۔ یوحنا رسول لکھتا ہے، جس میں محبت نہیں وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب 8 آیت۔ اور خدا کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں تو خدا ہم میں رہتا ہے، اور ہماری محبت جو اس میں ہے ہم میں کامل ہو گئی ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب 12 آیت۔ مختلف لوگوں کے ساتھ امن۔ یسوع نے ہمیں سکھایا کہ محبت صرف ایک جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو۔ متی 5 باب 44 آیت۔ یہ تعلیم بین الاقوامی مذاہب ہم آہنگی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ احترام، صبر اور محبت۔ تم دنیا کے نور ہو۔ متی 5 باب 14 آیت۔ مسیحی کو دنیا میں امن کا وسیلہ بننا ہے۔ اچھے سامری کی مثال۔ اور دیکھو، ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کی کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے
اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو تو جیے گا۔ مگر اس نے یہ چاہ کر کہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرائے، یسوع سے کہا کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ اس پر یسوع نے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں جا پڑا، جنہوں نے اسے لوٹ کر زخمی کیا اور ادھمواں چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے گزرا اور اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی نے بھی اس جگہ آ کر دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ پھر ایک سامری مسافر سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر ترس کھایا اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی، اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کر، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ اب ان تینوں میں سے اس کا جو ڈاکوؤں میں جا پڑا تھا تو کسے ہمسایہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا، اسے جس نے اس پر رحم کیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ یوحنا 10 باب 25 سے 37 آیت۔ یسوع نے اچھے سامری کی تمثیل میں دکھایا کہ حقیقی پڑوسی وہ ہے جو رحم کرتا ہے۔ جا اور تو بھی ایسا ہی کر۔ لوکا 10 باب 37 آیت۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے انسانیت مذہب یا قومیت سے بڑی ہے۔ رحم خدا کی مرضی ہے، محبت عملی ہونی چاہیے۔ صلح کرانے والا۔ یسوع فرماتا ہے، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ متی 5 باب 9 آیت۔ پولس رسول کہتا ہے، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر دیا ہے اور عداوت کی درمیانی دیوار کو ڈھا دیا ہے۔ افسیوں 2 باب 14 آیت۔ خدا نے ہمیں میل ملاپ کی خدمت دی ہے، پس یہ سب خدا سے ہے جس نے مسیح کے وسیلے سے ہمیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور ملاپ کرانے کی خدمت ہمارے سپرد کی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 18 آیت۔ عاجزی اور برداشت۔ ہم آہنگی عاجزی کے بغیر ممکن نہیں کہ کمال فروتن اور ملائم اور صبر سے محبت میں ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ افسیوں 4 باب 2 آیت۔ محبت صابر ہے اور ملائم، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں۔ پہلا کرنتھیوں 13 باب 4 آیت۔ مسیح امن کی مثال۔ یسوع نے صلیب پر بھی معافی دی، اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ لوکا 23 باب 34 آیت۔ یہ امن کی سب سے بڑی مثال ہے۔ پطرس رسول لکھتا ہے، وہ نہ تو گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتا تھا جو صداقت سے انصاف کرتا ہے۔ پہلا پطرس 2 باب 23 آیت۔ کلیسیا کی تعلیم۔ کیتھولک تعلیم کے مطابق ہر انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ پیدائش 1 باب 27 آیت۔ اسی لیے احترام اور امن ضروری ہے۔ یسوع کہتا ہے، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ متی 5 باب 9 آیت۔ عملی زندگی میں ہم آہنگی۔ ہم کیسے امن کا وسیلہ بن سکتے ہیں؟ دوسروں کا احترام۔ فلپیوں 2 باب 4 آیت۔ کہ ہر ایک اپنے فائدے کا نہیں بلکہ دوسروں کے فائدے کا خیال رکھے۔
नरम जवाब देना। अमसाल 5 बाब 1 आयत। नरम जवाब गुस्से को फेर देता है, पर करखत बात गज़ब अंगेज होती है। मुआफ़ करना। कुलसियों 3 बाब 13 आयत। और अगर कोई किसी पर दावा रखता हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे को मुआफ़ करे, जैसे खुदावंद ने तुम्हें मुआफ़ किया है वैसे ही तुम भी करो। दुआ करना। पहला तीमुथियुस 2 बाब 1 आयत। बस मैं सबसे पहले ये इल्तमास करता हूँ कि मुनाजात और दुआएं और शिफायतें और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं। अमन का पैगाम। यसु कहता है, मैं तुम्हें सलामती दिए जाता हूँ, अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है उसी तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। यूहन्ना 14 बाब 27 आयत। और सुलह कराने वालों के लिए सदाकत का फल सुलह के साथ बोया जाता है। याकूब 3 बाब 18 आयत। नतीजा। प्यारे भाई और बहनों, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक हमें याद दिलाता है कि मसीही होने का मतलब अमन और मोहब्बत का गवाह होना है। यसु हमें दुनिया में अमन का चिराग बनने के लिए बुलाता है। तुम दुनिया का नमक हो। मत्ती 5 बाब 13 आयत। ऐ खुदावंद, हमें अमन का वसीला बना। जहाँ नफरत हो वहाँ मोहब्बत ले आए, जहाँ झगड़ा हो वहाँ सुलह ले आए, जहाँ अंधेरा हो वहाँ रोशनी ले आए। यसु मसीह के पुरफजल नाम में आमीन।